آقا سید علی شہرودی یہ فرماتے ہیں، یہ خاندان ایک شہرودی جو ہے جس میں علماء اور مراجع کی بڑی تعداد جو ہے وہ گزری ہے، اسی خاندان کے تھے آقا سید علی شہرودی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں نجف میں مدرسہ بزرگ آخوند خراسانی، آخوند خراسانی ہمارے بہت ہی بڑے علماء کے اندر گزرے ہیں، آج بھی ان کی کتنی کتابیں حوزہ علمیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اجتہاد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ نہ کر لے۔ تو ان کا ایک مدرسہ تھا، وہاں پر آخوند خراسانی کا جو مدرسہ تھا، وہاں کے ایک خادم کا انتقال ہو گیا۔ آقا سید علی شہرودی فرماتے ہیں کہ 7 محرم کی شب تھی، عموماً عراق کے اندر 7 محرم کی جو شب ہوتی ہے، اس میں مصائب حضرت عباس پڑھے جاتے ہیں، حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب یہ شب ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، اس کے اندر شروع میں چائے وغیرہ تبرک کے طور پر ہوتی ہے، پھر کھانے کا بھی اہتمام تھا۔ اچھا، اس زمانے میں کوئی وہ نہیں تھا کہ بہت بڑی تعداد ہی ہمیشہ مجالس کے لیے، مدرسے کے ہی ایک خادم کی مجلس ترہیم تھی، تو اس میں کم افراد مدعو تھے، صرف 7 افراد مدعو تھے اس مجلس میں، اور 7 افراد ہی کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اور اس مجلس کے اندر آقا شیخ عبد الحسین خراسانی، ان کو مجلس پڑھنا تھی۔ اچھا، اب ہوا یہ، سید علی شہرودی فرماتے ہیں کہ اس رات اس جو مجلس ترہیم تھی، کیونکہ خادم کی تھی مدرسے کے، تو آیت اللہ سید محمود شہرودی، جن کی تصویر آپ کے سامنے، آیت اللہ سید محمود شہرودی، ان کو پتہ چلا کہ خادم مدرسہ کی مجلس ترہیم ہے، یہ خود ایک لحاظ سے بن بلائے اس محفل میں آ گئے، اور ان کے ساتھ ہی ان کے بھائی آیت اللہ سید محمد حسینی شہرودی بھی ان کے ساتھ آ گئے، 2 مجتہدین۔ اچھا، جب یہ 2 افراد آئے تو ان مجتہدین کو دیکھ کر دیگر بہت سارے افراد بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ کھانا مشکل سے 7 افراد کا اہتمام تھا، اور 24 سے زیادہ افراد آ گئے وہاں پر۔ ظاہر مجتہدین کو دیکھا دیکھی لوگوں نے کہا یہی جا رہے ہیں تو ہم لوگ بھی چلتے ہیں ساتھ میں، 24 افراد، اور کھانا دستیاب اتنا تھا نہیں۔ اچھا، اس زمانے میں بازاروں میں اتنے ایزیلی کھانے اویلیبل نہیں ہوتے تھے، کم پڑ گیا تو بازار سے لے آؤ، ہوم ڈیلیوری سے منگا لو، یہ تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ اب بانی مجلس سخت پریشان ہو گئے، بانی مجلس بڑے پریشان ہوئے۔ سید علی شہرودی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے علماء اور مجتہدین آئے ہیں، کھانا کم پڑ جائے کتنی بے عزتی اور شرمندگی کی بات ہے۔ گھر سے باہر نکل کر پریشانی کے عالم میں آئے سڑک پر، اور سر سے عمامہ اتار دیا، اور روضہ ابو الفضل العباس علیہ السلام کا رخ کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہا کہ اے ابو الفضل العباس، آپ کی نسبت یہ مجلس ہے، آپ میری آبرو بچا لیں، آپ کے خادم کی مجلس ترہیم، کھانا بہت کم ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضرت عباس سے توسل کیا، اچانک سے میری دل کی حالت ہی بدل گئی، اور ایک اطمینان آ گیا میرے دل میں۔ میں اندر آیا اور گھر والوں سے کہا کہ کھانا برتنوں میں نکالو، خدا کریم ہے۔ اب کہہ رہے کھانا برتنوں میں نکال کر حاضرین مجلس کی طرف کھانا بھیجا، لیکن یہ خود سید علی شہرودی وہاں نہیں گئے، بس کھانا بھیج دیا۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ جب کھانے کی کچھ کمی ہوگی تو دوبارہ آواز آئے گی کہ مزید کھانا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ آواز آئی، سید علی شہرودی بس کیجئے، سب کھانا کھا چکے ہیں، مزید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سید علی شہرودی فرماتے کہ میں حیران ہو کر، میرے سب گھر والے بھی حیران، میں بھاگا اندر گیا، دیکھا دسترخوان پہ جو برتن ہیں وہ کھانوں سے بھرے پڑے ہیں، اور وہ پتیلی جس میں 7 آدمیوں کا کھانا تھا اس کے اندر بھی آدھا کھانا ابھی بھی بچا ہوا ہے۔ اور اتنا کہہ رہے ہیں اتنا کھانا بچ گیا کہ بعد میں لوگ اپنے ساتھ باندھ کے بھی لے کے گئے وہ 24 افراد، اور کتنے افراد تھے جو بطور شفا تبرک کے طور پر اس کھانے کو ساتھ لے کے گئے۔
آقا سید علی شاہرودی فرماتے ہیں میں قسم کھا کے حضرت ابو الفضل العباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنا کھانا بچ گیا کہ اگلے دن ہم نے پڑوسیوں میں اس کھانے کو تقسیم کیا اور 3 دن تک خود بھی اس کھانے کو کھایا. اور فرماتے اس واقعے کی اس کے بعد اس قدر شہرت ہوئی کہ ہر سال اس کے بعد بن بلائے اتنے ہمارے گھر پہ عزادار جو ہے وہ آنے لگے اس مجلس میں شرکت کے لیے کہ اس کے بعد ہم 400 کلو گرام چاول اور گائے کا گوشت ہم پکوا کر اور مجلس اعظم میں تبرک کے طور پر تقسیم کرنے لگے اور کہنے لگے یہ نجف میں ہوتا تھا. اور اس کے بعد یہی سلسلہ اب ہم نے شاہرود کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یعنی اگر نیت خالص ہو تو اس مجلس اعضاء کے تبرک کے سلسلے میں اہل بیت کی طرف سے خود بھی الگ سے مدد آتی. اگر اس کے اندر کوئی مشروعیت نہ ہوتی، خلاف شرع ہوتا یا عمل پسندیدہ نہ ہوتا تو کبھی اس قسم کے واقعات یعنی اس قدر واقعات اس سلسلے میں اس قدر مشاہدات ہیں، اس قدر مکاشفات ہیں، کچھ آگے چل کے میں پیش بھی کرنے والا ہوں کہ واقعاً حیرانگی ہوتی ہے کہ کس قدر بابرکت شاعر حسینی. باقاعدہ اس جو واقعہ ابھی آپ نے سنا سید علی شاہرودی کا، یہ چہرہ درخشاں قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علی ربانی خلخالی کی جو کتاب ہے، اور شاید سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، اس تک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے.